کلمہ پڑھیں گے، سب ایمان کا دعویٰ کریں گے، سب محبت کا دعویٰ کریں گے۔ اچھا یہ بتاؤ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ اگر یاد رکھنا، اگر ہر نمازی جنتی ہو جائے، کیا ہو جائے؟ زور سے بولو، ہر نمازی جنتی ہو جائے، ہر روزے دار جنتی ہو جائے، تو یہ 72 جہنم میں پھر کیوں جا رہے ہیں؟ زور سے بولو، یہ 72 جہنمی کیوں؟ جبکہ سب نمازی، سب روزے دار، سب کلمہ گو، لیکن سرکار نے کیا فرمایا؟ ایک ہی جنتی ہوگا۔ ماننا پڑے گا یہ 72 جو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم مومن ہیں، ہم رسول سے محبت کر رہے ہیں، ان کا دعویٰ جھوٹا تھا، زبان سے کچھ اور کہہ رہے تھے، دل میں ان کے کچھ اور تھا، یہ سب جھوٹے تھے۔ یہ جتنے 72 جا رہے ہیں یہ سب جہنمی ہے، اور جہنمی وہی ہوگا جو غلط ہوگا، جس کا عقیدہ غلط ہوگا، جس کا نظریہ غلط ہوگا، جس کا علم غلط ہوگا۔ اے مسلمان، اس لیے ماننا پڑے گا کہ ہم نمازی کو نہیں دیکھیں گے، ارے بولو، ہم نمازی کو نہیں دیکھیں گے بلکہ نمازی کے دل کو دیکھیں گے، اور دل کا پتہ زبان سے چلتا ہے، ان کی تحریروں سے چلتا ہے۔ دل میں جو بات ہوتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اگر کسی کے دل میں چھپا ہوا چور ہے تو کبھی نہ کبھی ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے مسلمان یاد رکھنا، جس کی تحریروں سے رسول کا عشق ٹپکے، جس کی زبان سے عشق رسول کی بو آئے، جن کے کردار سے میرے پیغمبر کے محبت کی جھلکیاں پیدا ہو، سمجھ لینا یہ سرکار کا چاہنے والا ہے، یہ سرکار کا ماننے والا ہے، یہ سرکار کا دیوانہ ہے، یہ سرکار کا مستانہ ہے۔ اے پچڈیا والو یاد رکھنا، جو میرے سرکار کا دیوانہ ہوگا انہی کے لیے جنت کا پروانہ ہوگا، انہی کے لیے جنت کا پروانہ ہوگا۔ ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ سے، کس سے؟ زور سے بولو، اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، بیٹا جا اپنی بیوی کو جا کر طلاق دے دے۔ کیا فرمایا؟ بیٹا جا اپنی بیوی کو جا کر طلاق دے دے۔ حضرت عبداللہ گھبرا گئے، ساروں قطار رونے لگے، سرکار کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے پہنچے۔ میرے سرکار نے پوچھا، اے عبداللہ رونے کا سبب کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ کہنے لگے، یا رسول اللہ دیکھیے نا، آج ابا حضور نے غصے میں آ کر طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا، اے عبداللہ یہ بتا، کیا تمہاری بیوی نافرمان عورت ہے؟ کیا تمہاری بات نہیں مانتی؟ کیا تمہارے باپ کی بات نہیں مانتی؟ کیا تمہارے ماں کی بات نہیں مانتی؟ حضرت عبداللہ زاروں قطار رونے لگے، عرض کرنے لگے، اے میرے پیارے آقا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری بیوی بہت ہی فرما بردار عورت ہے، میری بھی بہت مانتی ہے، میرے ماں کی بھی بات مانتی ہے، میرے باپ کی بھی بات مانتی ہے، لیکن اے آقا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ابا حضور نے طلاق دینے کا حکم کیوں دیا ہے؟ زور سے بولو۔ تو جانتے ہو سرکار نے فرمایا، اے عبداللہ یہ تمہارے باپ کا حکم ہے، باپ کا حکم ہے، باپ کا حکم ہے۔ سرکار نے فرمایا، عبداللہ اگر تمہارے باپ نے طلاق دینے کو کہا ہے تو تم کو طلاق دینی پڑے گی۔ غور کرو، سرکار نے فرمایا، عبداللہ باپ کے دل کو توڑا نہیں جاتا ہے بلکہ جوڑا جاتا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں یاد رکھنا، توجہ کے ساتھ سننا، آج ہمارا ماحول اتنا گڑبڑ ہو چکا ہے کہ باپ کی عزت کون کر رہا ہے، ماں کی قدر و عظمت کون کر رہا ہے؟ اے مسلمانوں یاد رکھنا، لیکن ایک بات سنتے جاؤ، جیسا تم ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو گے تمہارا بچہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا۔ اے مسلمان، اگر ماں باپ کو ناراض رکھو گے کل ہو کر تمہارا بیٹا بھی تم کو ناراض رکھے گا۔ اے مسلمان یاد رکھنا، کیونکہ سرکار نے فرما دیا ہے، اے مسلمانوں یاد رکھنا کہ جو جیسا کرے گا اس کو ویسا ہی اجر ملے گا۔ اے مسلمان اس لیے ماں باپ کی قدر کرو۔ میرے پیغمبر کا ایک جملہ ہے، ماں جنت باپ جنت کا دروازہ۔ جس نے ماں کو خوش رکھا باپ کو ناراض، جنت تو مل جائے گی، جنت کا دروازہ نہ ملے گا، لیکن اگر باپ کو خوش رکھا ماں کو ناراض تو جنت کا دروازہ مل جائے گا، یعنی اجازت مل جائے گی، لیکن ماں اندر داخل نہیں ہونے دے گی۔ اس لیے اے مسلمان باپ کو بھی خوش رکھو، ماں کو
کو بھی خوش رکھو تاکہ تمہیں جنت کا دروازہ بھی ملے اور جنت بھی ملے، جنت میں جانے کی اجازت بھی ملے اور جنت میں ٹھہرنے کی بھی اجازت ملے۔ اے مسلمانوں، میں یہ بیان کر رہا تھا، میں یہ عرض کر رہا تھا، سرکار نے فرمایا اے عبداللہ یہ تمہارے باپ کا حکم ہے، اور باپ کے دل کو توڑا نہیں جاتا بلکہ جوڑا جاتا ہے۔ اے عبداللہ اگر تمہارے باپ نے طلاق دینے کو کہا ہے تو یاد رکھنا ماں باپ کی رضا اور خوشنودی تم چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے والدین ہم سے خوش ہو، راضی ہو، تو اے عبداللہ تم کو طلاق ضرور دینی پڑے گی۔ غور سے سنو گی نہیں؟ اب حضرت عبداللہ اور زیادہ گھبرا گئے، حضرت عبداللہ اور زیادہ گھبرا گئے کہ سرکار کی بارگاہ میں آیا تو کوئی صورت نکل جائے طلاق نہ دینی پڑے، لیکن سرکار بھی فرما رہے ہیں عبداللہ یہ تمہارے باپ کا حکم ہے، ماں باپ کی رضا چاہتے ہو، خوشنودی چاہتے ہو تو تم کو طلاق دینی ہی پڑے گی۔ حضرت عبداللہ اور زیادہ گھبرا گئے کہ اب میں کیا کروں، سرکار بھی فرما رہے ہیں، سرکار بھی میرے والد ہی کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ غور سے سنیے گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت عبداللہ زیادہ گھبرانے لگے تو میرے سرکار نے فرمایا اے عبداللہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اے عبداللہ گھبراؤ نہیں۔ غور سے سنیے گا، سرکار نے فرمایا اے عبداللہ تمہارے باپ نے طلاق دینے کو ضرور کہا ہے، تمہارے باپ نے طلاق دینے کو ضرور کہا ہے، مگر یہ نہیں کہا ہے ایک طلاق دے دینا، یہ نہیں کہا ہے دو طلاق دے دینا، یہ نہیں کہا ہے کہ تین طلاق دے دینا۔ اے عبداللہ تمہارے باپ نے طلاق دینے کو ضرور کہا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے ایک طلاق دو تب بھی باپ کا حکم پورا ہو جائے گا، چاہے دو طلاق دو تب بھی باپ کا حکم پورا ہو جائے گا، چاہے تین طلاق دو تب بھی باپ کا حکم پورا ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا اے عبداللہ جا اپنی بیوی کو جا کر ایک طلاق دے دے اور رجعت کر لے، لوٹا لے، تاکہ نکاح بھی نہ ٹوٹے، باپ کا حکم بھی پورا ہو جائے، باپ کا حکم بھی پورا ہو جائے۔ ایک طلاق سے نکاح، زور سے بولو، زور سے بولو، ایک طلاق سے نکاح، آگے اور پیچھے والے مل کر بولو، ایک طلاق سے نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن کب نہیں ٹوٹتا؟ اگر عدت کے اندر اندر لوٹا لیا جائے تب، عدت کے اندر اندر لوٹا لیا جائے۔ کسی نے ایک طلاق اپنی بیوی کو دیا اور جو متعلقہ عورتوں کی کیا ہے عدت ہے، کیا ہے، زور سے بولو، اگر اس عدت کے اندر اندر لوٹا لیا، لوٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے محبت سے بات کر لے، ان کو اجازت دے دے، اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دے، بات کر لے، ملاقات کر لے، یہ سب رجعت کے طریقے ہیں، تو نکاح کیا رہے گا، زور سے بولو، باقی رہے گا۔ لیکن اگر جانتے ہو عدت تک بات نہیں کیا، ناراض رہا، یہاں تک کہ عدت پوری ہو گئی، تو اب اسی ایک طلاق سے نکاح، زور سے بولو، جاتا رہے گا، نکاح جاتا رہے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دور میں ایک طلاق کون دیتا ہے، جبکہ سنت طریقہ یہی ہے، کیا ہے، زور سے بولو، سنت طریقہ یہی ہے کہ اگر تمہاری بیوی بدچلن ہے، بدماش ہے، اگر تمہاری باتوں پہ عمل نہیں کرتی، اگر تم سمجھاتے ہو لیکن سمجھتی نہیں، تو تم تینوں طلاق ایک مرتبہ مت دو۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دے دو اور ایک طلاق دے کر اسے ہوشیار کر دو کہ اگر تم اپنی عادت سے باز آ گئی تو ٹھیک، ورنہ میں تمہیں دوسری طلاق دے دوں گا۔ کسی مسلمان نے ایک طلاق دیا اور دے کر اس کو چھوڑ دیا، اگر وہ سدھر گئی، اپنی عادت سے باز آ گئی، پھر اس نے عدت کے اندر اندر لوٹا لیا تو نکاح باقی رہا۔ اب اس کے ذمے دو طلاق بچی، کتنے، زور سے بولو، دو۔ پھر اس نے 10 سال کے بعد ایک اور طلاق دیا، پھر اس نے عدت کے اندر اندر لوٹا لیا، پھر بھی نکاح باقی ہے۔ کتنے طلاق ہو گئے، زور سے بولو، دو۔ 10 سال پہلے ایک دیا تھا، 10 سال کے بعد پھر ایک اور دیا، یہ دونوں مل کر کے طلاق ہو گئے دو، اب بھی نکاح باقی ہے۔ اگر عدت کے اندر اندر لوٹا لیا تب، زور سے بولو، عدت کے اندر اندر لوٹا لیا تب، لیکن اگر لوٹایا نہیں تو ایک طلاق سے بھی نکاح چلا جائے گا اور دو طلاق سے بھی نکاح چلا جائے گا، توجہ ہے نا۔ لیکن کسی نے اپنی بیوی کو پھر 10 سال کے بعد ایک اور طلاق دے دیا تو اب کتنے ہو گئے، زور سے بولو، 3۔ تو اب لوٹانے سے کام نہیں چلے گا، حلالہ کرانا پڑے گا، اسی کا نام ہے طلاق مغلظہ۔
मुगल्लज़ा। क्या नाम है? जोर से बोलो। तलाक मुगल्लज़ा, कि चाहे एक मर्तबा तीनों तलाक दे दे, कोई 3 तलाक एक मर्तबा दे दे, एक जगह पे दे, या 3 तलाक 20 साल के बाद अलग अलग करके दे। बोलो तलाक मुगल्लज़ा कब होंगी? जब 3 तलाक होंगी तब। याद रखना, कहने का मंशा यह है, एक तलाक, याद रखना, एक तलाक देना, अगर बीवी बदचलन है, बदमाश है, तो एक तलाक देकर छोड़ दो, वो खुद बखुद निकाह से निकल जाएगी। क्या कर देगी? जोर से बोलो। खुद बखुद निकाह से निकल जाएगी। अगर तुमको लौटाने की जरूरत भी पेश आई 10 साल के बाद, तो तुमको हलाला की जरूरत नहीं पेश आएगी। हलाला कब होता है? जब मुगल्लज़ा दिया जाए। हजरात देखो, ये मेरा कोई मौजू नहीं था, बात आ गई तो मैंने बता दिया। मैं ये अर्ज कर रहा था, गौर से सुनिए। सरकार ने फरमाया, ए अब्दुल्ला जा अपनी बीवी को जाकर एक तलाक दे दे और रजात कर ले, लौटा ले, ताकि निकाह भी न टूटे, बाप का हुक्म पूरा हो जाए। जोर से बोलो। हजरत अब्दुल्ला गए, हजरत अब्दुल्ला गए, हजरत उमर सरकार की बारगाह में आ गए। बेटा गया, बाप आ गया। सरकार ने पूछा, उमर तूने अपने बेटे अब्दुल्ला को तलाक देने का हुक्म क्यों दिया है? क्या वजह है? क्या उसकी बीवी नाफरमान औरत है? क्या तुम्हारी बात नहीं मानती? क्या तुम्हारे अहलिया की बात नहीं मानती? क्या अब्दुल्ला की बात नहीं मानती? क्या रिश्तेदारों की बात नहीं मानती? इतना सुनना था। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए, ज़ारो कतार रोने लगे, अर्ज करने लगे, ए मेरे प्यारे आका, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे बेटे की बीवी बहुत ही फर्मा बरदार औरत है, मेरी भी बात मानती है, अब्दुल्ला के माँ की भी बात मानती है, अब्दुल्ला की भी बात मानती है, लेकिन या रसूल अल्लाह बात कुछ दूसरी है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह बात कुछ दूसरी है। वो बात यह है, जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हुई थी, जब तक मेरे बेटे का निकाह इस औरत से नहीं हुआ था, जब तक ये औरत मेरे घर में दुल्हन बनकर नहीं आई थी, ए मेरे प्यारे आका, मेरा बेटा अब्दुल्ला आपकी बारगाह में खूब हाजिरी दिया करता था, आपकी बारगाह में खूब जाया करता था, आपसे खूब मोहब्बत किया करता था। लेकिन या रसूल अल्लाह, जब से इसकी शादी हो गई है, ये औरत जब से मेरे घर में आ गई है, मेरा बेटा इसमें इसकी मोहब्बत का मस्ताना बना रहता है, दीवाना बना रहता है, और आपकी बारगाह में आना जाना कम कर दिया है, हाजिरी देना कम कर दिया है, आपसे मोहब्बत करना कम कर दिया है। ए मेरे प्यारे आका, तो ये उम्र के इश्क को गवारा नहीं कि जो चीज रसूल की मोहब्बत में कमी पैदा कर दे, उसको अपने घर की दुल्हन बना के रखे, उसको अपने घर की सुहागन बना के रखे, उसको अपने घर की जीनत बना के रखे। ए आका, यही वजह है कि मैंने तलाक देने का हुक्म दिया है। ए मुसलमान, इसका नाम मोहब्बत है। देखो, थोड़ी सी मोहब्बत में कमी हो गई, बाप ने क्या कहा? जोर से बोलो। बेटा जा अपनी बीवी को जाकर तलाक दे दे। आज आपकी औलाद न जाने क्या क्या कर रही है, तुम कुछ नहीं कहते। आज तुम्हारी औलाद क्या क्या कर रही है? आज तुम्हारी औलाद अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के साथ गलियों में घूमा करती है, तुम उसको कुछ नहीं कहते। आज तुम्हारी औलाद सिनेमा देखती है, तुम कुछ नहीं कहते। आज तुम्हारी औलाद फिल्मबाजी कर रही है, तुम कुछ नहीं कहते। क्यों? तुमको कहने का हक भी नहीं है, क्योंकि बाप हीरो होगा तो बेटा जीरो बनेगा। अरे बोलो, बाप जब कव्वाली खुद सुनेगा तो बेटा नहीं सुनेगा। अगर बाप शराबी होता है तो ये मैंने अक्सर देखा है कि अगर बाप शराब पीकर किसी की उंगली काटता है तो बेटा शराब पीने के बाद गर्दन मार दिया करता है, बेटा उससे कई हाथ आगे बढ़ जाता है। तो याद रखना, बाप जैसा होगा, जोर से बोलो, बेटा वैसे ही बनेगा। इसलिए मुसलमान, जरूरत है इस बात की कि हमारी जमात के हर बूढ़े सुधर जाए, हर बूढ़े सुधर जाए तो कसम खुदा की जवान सुधरता हुआ नजर आएगा। आपने गौर नहीं किया, आप अगर नमाजी होते हो तो आपका छोटा सा बच्चा है, आपको देखकर अगर आप सजदे में जा रहे हो वो भी सजदे में जाता है, तुम रुकू में जाते हो वो भी रुकू में जाता है, तुम खड़े होते हो वो भी खड़ा होता है। अरे बोलो, आपके घर के बच्चों का यह हाल होता है कि नहीं? बाप अगर नमाजी होता है, अरे मैं, ये तो मेरा तजर्बा है, ये मेरी भी बात है, याद रखिएगा, आपके
ساتھ بھی ہوتا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اگر گھر میں چھوٹے بچے ہیں, اگر باپ نمازی ہے اور بچہ اگر تھوڑا سا ہوشیار ہو گیا, باپ کو سجدہ کرتا ہوا دیکھ کر وہ بھی سجدہ کرنے لگتا ہے, باپ کو رکوع کرتا ہوا دیکھ کر وہ بھی رکوع کرنے لگتا ہے. کیا مطلب, اگر ہر قوم کا باپ سدھر جائے, ہماری جماعت کا اگر بوڑھا سدھر جائے تو جوان سدھرتا ہوا نظر آئے گا. اگر باپ عمر کا غلام بن جائے تو بیٹا عبداللہ کا غلام بن کر پیدا ہوگا, باپ علی کا غلام بن کر پیدا ہو جائے تو بیٹا حسین کا غلام بن کر پیدا ہوگا. اے مسلمان کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے, انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر چیز پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر واقعی تم کو نبی سے پیار ہے, نبی سے عشق ہے, تو نبی نے جو کہا ہے, ارے بولو, اس کو بھی سینے سے لگانا ہوگا, اور نبی نے جو کیا ہے اس کو بھی سینے سے لگانا ہوگا. تم کو نماز بھی پڑھنی پڑے گی, تم کو روزہ بھی رکھنا ہوگا, تم کو زکات کی بھی ادائیگی کرنی پڑے گی, تب آپ کے محبت کا دعویٰ صحیح ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم کو, سب کو اس چھوٹی سی تقریر پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آپ جائیں گے نہیں, حضرت کی زیارت کر کے, حضرت کی تقریر سن کے حضرت سے فیض یاب ہو کر آپ کو جانا ہے. میری تقریر کا 2 جملوں میں خلاصہ سنو. اگر تم کامیابی چاہتے ہو, اگر تم ترقی چاہتے ہو, اگر تم فلاح چاہتے ہو, تو دنیا سے رشتہ توڑو اور اپنے نبی سے سچا رشتہ جوڑو. اسی میں کامیابی ہے, اسی میں بھلائی ہے. اے مسلمان, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اور حیات باقی رہی, آنے کا اتفاق ہوا, تو انشاءاللہ میں آپ کو جم کے حدیث سناؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم کو, سب کو اس چھوٹی سی تقریر پہ عمل کرنے کی توفیق دے. چلتے چلاتے عرض کرتا ہوں, رب قدیر, اس ناچیز سے بولنے میں غلطیاں ہوئی ہوں, ہمارے بھائی سے سننے میں اگر غلطیاں ہوئی ہو, اے اللہ جو بھی غلطی ہوئی ہو سب کو اپنی رحیمی کے صدقے معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ انہ هو التواب الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی, اور جب سمٹی رسول پاک ہو کر رہ گئی. اور جب سمٹی رسول پاک ہو کر رہ گئی, ہم نہ تقدیر نہ تدبیر لیے پھرتے ہیں. ہم نہ تقدیر نہ تدبیر لیے پھرتے ہیں, ہم فقط یار کی تصویر لیے پھرتے ہیں. حضرات, پروردگار کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مدرسہ عثمانیہ کے زیر اہتمام منعقد اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے. مجھ سے پیشتر 3 اہم شعراء سے آپ نے ان کے نعتیہ کلام سماعت فرمائے. حضرت قاری تبسم صاحب عزیزی مبارک پور اور جناب ریاض بنارسی صاحب اور جناب احمد حنیفی صاحب, ان شعراء کا کلام آپ سماعت فرما رہے تھے, محظوظ ہو رہے تھے. اور میں چند منٹ کے لیے آپ کے بیچ حاضر ہوا ہوں. حضرت علامہ مولانا سید اشفاق صاحب قبلہ سنگرونی,
اسٹیج پہ جلوہ بار ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ آپ ان کی نورانی تقریر پورے طور پر سماعت فرمائیں گے اور محظوظ ہوں گے۔ اس جشن میں اپنے نام کو شامل کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ پہلی بات، اپنے معزز مہمان کی موجودگی میں یہ کہنا چاہوں گا، حضرات بجرڈیہا ایسا نہیں ہے کہ یہاں جلسے نہیں ہوتے، پروگرام نہیں ہوتے اور لوگوں کو یہ بتایا نہیں جاتا کہ کہاں کیسے رہنا چاہیے، کیسے بولنا چاہیے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسٹیج کے پیچھے جو شور شرابہ ہو رہا ہے، اگر باہر سے آنے والوں کو یہ مزاج دینا مقصود ہے کہ ہمیں جلسے کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنی تفریح کی فکر ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ آپ لوگوں کو یہ تاثر دیتے رہیے۔ تبسم بھائی ہیں، ہمارے حضرت مولانا سید اشفاق صاحب قبلہ ہیں، وہ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے یہ آپ کو سوچنا ہوگا۔ میں تو حضرت ایک مسئلہ جانتا ہوں، قبر پہ اگر فاتحہ پڑھنے آدمی جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسی جگہ سے فاتحہ پڑھے جہاں سے مردہ اس کو آسانی سے دیکھ سکے۔ ایسی جگہ سے فاتحہ پڑھے کہ مردہ اس کو دیکھ سکے، اس کے لیے دقت اور پریشانی نہ ہو۔ یہ مسئلہ میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم لوگ مردوں سے بھی گئے گزرے، مردوں سے بھی گئے گزرے اگر سمجھ رکھا ہے تو یہ اپنا اپنا سمجھنے کا انداز ہے۔ ہمارے ساتھ جو بھی سلوک ہو جائے مجھے برداشت ہے، ہم مقامی ہیں، بارہا یہاں ہم لوگ آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر کی بات ہے، مگر کم سے کم اتنی دور سے چل کے آئے ہوئے اپنے ان معزز مہمانوں کے سامنے آپ اپنا اچھا تعارف پیش کیجئے۔ یہ بجرڈیہا کی عزت اور آبرو کا سوال ہے، یہ آپ کی اپنی تہذیب کا سوال ہے، یہ آپ کو کم سے کم اس کا لحاظ کرنا پڑے گا۔ اور میں ارکان سے بولوں گا کہ تھوڑا لوگوں کو کم سے کم سمجھا دیں، سامنے آ جائیں۔ محفل میں بیٹھنے کا جو ثواب ہے ہوٹلوں سے بیٹھ کے کرنے کا ثواب نہیں ہے۔ سچ فرمایا، غیب دان نبی نے اسی لیے فرمایا تھا کہ خیر و بقائل ارض مساجدہا و شر و بقائہا اسواقہا۔ نبی نے غلط نہیں فرمایا۔ 1400 سال پہلے میرے غیب دان نبی نے اعلان کر دیا تھا کہ زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بہترین ٹکڑا اللہ کی مسجد ہے، اور زمین کے ٹکڑوں میں سب سے خراب ٹکڑا زمین کے بازار ہے۔ یہ بازار ہی تو ہے جو ذکر سے روک رہے ہیں، ذکر میں روڑے ڈال رہے ہیں، وہاں لوگ بیٹھ کر کے گپ شپ اڑا رہے ہیں۔ وہ خراب ترین جگہ ہے، یہ افضل ترین جگہ ہے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ افضل ترین جگہ کو چھوڑ کے خراب ترین جگہ ہم اپنائے ہوئے۔ یہ تو اپنے اپنے سوچنے کا انداز۔ آپ لوگ ادھر چلے جائیں، چلیے آپ لوگ سامنے آئیے، سامنے آ جائیں برائے کرم۔ سننے۔ صرف ان کے سامنے یہ مسئلہ ہو کہ اپنی بات اللہ و رسول کی بات صحیح ڈھنگ سے وہ رکھ سکے۔ اب ذرا درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ہمارے پیارے آقا مولا
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ رب ذوالجلال نے جس کو اپنی حفاظت و صیانت عطا فرما دی ہے۔ آدمی جذبات سے کبھی اپنے کو الگ نہیں کر سکتا، ذرا سا کسی کو تاؤ دلا دو تو مادری زبان میں بات کرنے لگتا، اگر غصہ دلا دیجئے تو پھر اس کی مادری زبان کیا ہے فوراً سامنے آ جاتی ہے، جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ آدمی بہت بڑا بہادر ہے، لیکن جھٹکے سے تھوڑا سا ایسے کر دیجئے تو آنکھ تو بند ہو جاتی ہے، یہ ایک فطرت ہے۔ لیکن قربان جاؤ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ غصے کا عالم ہو، خوشی کا عالم ہو، کوئی بھی لمحہ لے لو ہما وقت نبی پاک کی زندگی اللہ کے فرمان کی آئینہ دار نظر آئے گی۔ نہ غصے کا اثر ہے نہ خوشی کا اثر ہے، وہی ظاہر ہوگا جو رب ذوالجلال چاہے۔ تھوڑی سی میں تشریح کر دوں حدیث کی روشنی میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ایک صحابی رسول ہیں، وہ حدیث شریف شروع میں لکھتے تھے، عام حضرات کو لکھنے سے منع کر دیا گیا تھا، قرآن اتر رہا ہے، نبی کی حدیثیں مت لکھو، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث اور قرآن خلط ملط نہ ہو جائے۔ مگر یہ حکم سب کے لیے نہیں تھا، ان لوگوں کے لیے کہ جن سے خطرہ تھا کہ کہیں گھال میل نہ کر دیں، یہ ان کے لیے تھا، مگر جو سوجھ بوجھ والے صحابہ ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ہیں، لکھتے تھے، قریش کے کچھ لوگ ملے، کہنے لگے اے عبداللہ تم نبی کی ہر بات لکھتے ہو، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یغضب و یفرح، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی ہے، کبھی غصے کے عالم میں ہوتے ہیں اور کبھی خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ غصے کے عالم میں کبھی کبھی آدمی کچھ بولتا ہے اور اس کا مطلب کچھ کا کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک باپ کبھی غصے میں آتا ہے تو اپنے بیٹے سے بولتا ہے کمینے میری نگاہ سے دور ہو جا، گھر سے نکل جا، اپنی منحوس شکل مت دکھانا مجھ کو۔ لڑکا بڑا سعادت مند نکلا تو پھر واپس ہی نہیں لوٹا، کئی دن گزر گئے، کسی نے پوچھا کیا ہوا، کہا والد نے کہہ دیا ہے کہ گھر سے نکل جا، اب میں کیسے جاؤں؟ باپ سے پوچھا گیا، آپ کہہ رہے لڑکا بڑا نالائق ہے گھر چھوڑ کے بھاگ گیا، اور آپ ہی نے تو کہا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ۔ باپ نے کہا ارے نادان، میرے کہنے کا یہ مطلب تھوڑے ہی تھا کہ گھر سے نکل جاؤ، یہ تو میں اپنا غصہ دکھلانا چاہ رہا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ ہمارا معاشرہ ہے، بول چال میں ہم سمجھتے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے اے عبداللہ نبی بھی انسان ہی ہے، غصے میں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی کبھی کی باتوں کا مطلب کچھ کا کچھ ہوتا ہے، اور تم جو منہ سے نکلا اس کو لکھ لیتے ہو، مت لکھا کرو، پتہ نہیں نبی کے فرمانے کا مطلب کیا ہے اس عالم میں، مت لکھو۔ تو حضرت عبداللہ نے حدیثیں لکھنا چھوڑ دیا، بند کر دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، کئی دن گزر گئے، غیب داں نبی نے بلایا، اے عبداللہ تم میری حدیثیں لکھتے تھے تو تم نے لکھنا کیوں بند کر دیا؟ یہ بند کیوں کر دیا؟ کہنے